الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا اسلامک یوٹیوب چینل معاویہ لو اسلام، اور میں ہوں قاری وقار گوندل۔ جس طرح میرے معزز ناظرین جانتے ہیں کہ میرے اس چینل پر اسلامک وظائف اور قرآن و سنت میں مذکور دعائیں سکھائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ علم دین کے حوالے سے بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اور ہر بندہ مومن کی ضرورت ہے۔ جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے اس کے لیے قرآن کے ان احکامات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، اور سردیوں کے موسم میں ہم سب گرم کپڑے، سویٹر، جرابیں، جیکٹیں اور اپنے لیے اس طرح کی گرم چادریں بھی خریدتے ہیں اور واسکٹ بھی لیتے ہیں، کیونکہ سردی کے موسم سے بچاؤ کے لیے ہم سب کو یہ کرنا پڑتا ہے۔ اور ہم سب اکثر یہ چیزیں جو ہیں لنڈے کے مال سے خریدتے ہیں۔ لنڈے کا مال خریدنے سے پہلے قرآن پاک کی ان آیات پر ہم سب کو غور کر لینا چاہیے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ ابھی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ سورۃ المدثر اس کی پہلی 5 آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہیں، پارہ نمبر 29 ہے۔ تو قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور آگاہ کر دو، وربک فکبر، اور اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کر، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر، والرجز فاہجر، اور ناپاکی کو چھوڑ دے۔ تو احباب ذوالفقار، آیات مبارکہ اور ان کا ترجمہ بھی آپ نے سن لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان آیات مبارکہ میں جو حکم دیا ہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کر، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ناپاکی کو چھوڑ دے۔ یعنی اپنے رب کی بڑائی بیان کرنے کے لیے قلب و نیت کے ساتھ کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اس لیے بھی دیا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ طہارت کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام پر قرآن کی یہ آیات نازل فرمائیں، اور ان میں طہارت اور پاکیزگی کا حکم دیا کہ اپنے کپڑے جو ہیں وہ پاک صاف رکھے جائیں اور ناپاکی کو دور کیا جائے۔ تو آج ہم جو کپڑے لنڈے کے مال سے خریدتے ہیں، ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا وہ پاک ہیں؟ ظاہری بات ہے، لنڈے کا مال جو ہے وہ پہلے سے کسی بندے کے استعمال میں رہتا ہے، استعمال شدہ وہ مال ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ یہ کپڑے پاک ہیں یا نہیں ہیں، یا اگر جنہوں نے ان کو کلین کیا بھی ہے، دھویا بھی ہے، تو کیا انہوں نے شرعی طریقوں کے مطابق ان کو دھویا؟ کیا انہوں نے
شرعی طریقے کے مطابق ان کو پاک کیا، صاف تو انہوں نے کر لیا، داغ دھبے میل کچیل تو انہوں نے دور کر دی، لیکن پاک نہیں ہوں گے۔ اور پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں قرآنی آیات کی روح سے کہ جب بھی آپ ایسا مال خریدیں لنڈے کا تو سب سے پہلے اس کو گھر میں آ کر پاک کریں۔ صاف تو ہوں گے لیکن پاک نہیں ہوں گے، تو سب سے پہلے آپ ان کو پاک کریں اور پھر ان کو استعمال میں لائیں۔ یہ نہ ہو کہ کوئی مسلمان وہ مال، وہ کپڑے، وہ سویٹر، وہ جرسیاں، وہ واسکٹیں خرید کر لائے اور انہی کو پہن کر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرما دیا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، کہ رب کی کبریائی بیان کرنے کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اپنے کپڑوں کو پاک کرنا ضروری ہے، پھر جا کر آپ کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی، پھر جا کر ہماری نیکیاں مقبول ہوں گی۔ اگر کپڑے پاک نہ ہوئے، لباس پاک نہ ہوا تو وہ پڑھی ہوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ امید ہے آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ جن کو بات کی سمجھ آ گئی ہے اور جن کو یہ پیغام، یہ میسج اچھا لگا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کریں، نیچے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے چینل پر انشاءاللہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیو ملتی رہیں گی۔ اگلی ویڈیو آنے تک قاری وقار گوندل کو اجازت دیجیے۔